بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج پیر کا دن ہے، 3 جمادی الاول 1441 ہجری، 30 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانفال اور 70ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیں، لمن فی ایدیکم جو بھی تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرى قیدیوں سے، ان یعلم اللہ اگر رب کائنات معلوم کر لیں، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیراً بھلائی، یؤتکم تو اللہ تعالیٰ تم کو عطا کریں گے، خیراً بہتر، مما اس چیز سے، اخذا جو لیا گیا ہے، منکم تم میں سے، ویغفر لکم اور اللہ تعالیٰ بخش دیں گے تمہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے رحم کھانے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ہاتھوں میں موجود جو قیدی آپ کے پاس گرفتار ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر رب کائنات تمہارے دلوں میں بھلائی محسوس کریں گے تو جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں واپس مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کھانے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں مجبور کر کے نکالا گیا تھا، وہ آنا نہیں چاہتے تھے، نہ وہ ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے تھے، تو تم میں سے جو شخص بھی بنو ہاشم کے کسی آدمی سے ملے اس کو قتل نہ کریں۔ اسی طریقے سے ابو جہل کا سگا بھائی ابو البختری بن ہشام اگر تمہیں ملے تو اس کو بھی قتل نہ کرنا، اور میرے ایک سگے چچا عباس بن عبد المطلب سے اگر کوئی ملے تو اس کو بھی قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو بھی زبردستی نکالا گیا تھا۔ تو اس پر سیدنا ابو حذیفہ بن عتبہ نے اعتراض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اپنے باپوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے قبیلے والوں کو تو قتل کریں، لیکن سیدنا عباس کو چھوڑ دیں، یہ تو معاملہ درست نہیں ہے۔ تو جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر ذرا اس معاملے کو دیکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ میرے چچا کو تلوار کے ساتھ ان کا چہرہ مسخ کر دیا جائے؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، میں یہ بات کہنے والے کی گردن مار دوں، کیونکہ وہ تو منافق ہو چکا ہے۔ تو سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ جو بات کہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں، قسم یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام میرے اس گناہ کو صرف میری شہادت کے ذریعے ہی معاف کر سکتے ہیں،
تو پھر جنگ یمامہ میں سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے معرکے میں جب قیدیوں کو گرفتار کیا گیا تو شام کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاگتے رہے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں سوتے نہیں ہیں؟ اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری صحابی نے قیدی بنایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا میں اپنے چچا عباس کا قید کے اندر رونا جو ہے وہ سن چکا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام نے ان کو چھوڑ دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مطمئن ہو کر سو گئے۔ اسی طریقے سے امام محمد بن اسحاق کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ فدیہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کا تھا، اور وہ 100 اوقیہ سونا تھا، اور وہ یہ رقم کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسی معاملے میں سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا کہ جو فدیہ تم آسانی سے ادا کر سکتے ہو وہ ادا کر دو، تمہیں آزادی مل جائے گی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہیں دی۔ تو اسی طریقے سے سیدنا عباس کے بعد نوفل بن حارث بن عبد المطلب، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، اور پھر عقیل بن ابی طالب بن عبد المطلب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی، ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فدیہ لے کر آزاد کیا۔ اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں تمہارا جو فلاں مال تم نے دفن کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے نقل فرمائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ تو جب یہ مال ان لوگوں نے ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ آپ قیدیوں سے کہہ دیں کہ جو تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 20 اوقیہ سونا دیا، تو اسلام لایا تو میرے اللہ نے اس کے مقابلے میں مجھے 20 غلام دے دیے، اور ہر غلام کے ہاتھ میں اتنا مال تھا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت مبارکہ میرے بارے میں آئی تھی، ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اپنے اسلام کے بارے میں بتایا، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ آپ مجھے 20 اوقیہ واپس کر دیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے 20 غلام عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے تاجر تھے۔ تو اسی طریقے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس معاملے میں اور بھی بہت سارے واقعات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، لیکن حاصل کلام یہی ہے کہ اگر کوئی قیدی مسلمان ہو جاتا ہے تو رزق میں برکت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر کی حد تک اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔